ناظرین، جب دو ممالک کے درمیان میں کوئی جنگ چھڑتی ہے تو نقصان ان دونوں ممالک کا بہت ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ کسی تیسرے کا بہت فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین یہ جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے لے کے اب تک کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ ساتھ ساتھ بتاتے رہے ہیں اور آپ کو اپنا تجزیے سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ کل ہماری جو ہماری بات چیت تھی کل جب وہ ختم ہوئی تھی تو اس میں ہم پیس کی طرف ایک بات ہم نے اشارہ کیا تھا کہ پیسفل سچویشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیسفل سچویشن کی طرف آخر کون ہے جو نہیں جانے دے گا۔ اس کی ساری صورتحال کہ آخر کون ہے جو نہیں جانے دے گا، یہ ہم آپ سے اس پروگرام کے بالکل اینڈ پہ بات کریں گے، اور وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اگر میں اس پچھلے 2 ڈیکیڈز کا موازنہ کروں تو آپ بڑے حیران ہوں گے جو موازنہ میں نے کیا، اور وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا کہ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکر میں پچھلے 2 ڈیکیڈز میں یعنی کہ 2005 سے لے کے 2025 تک ایک بہت بڑی رقم صرف اسلحہ، بارود اور مختلف جو ہمارے ملٹری اکوپمنٹ ہے اس کے اوپر لگایا، اور اس کی وجہ ڈیفینیٹلی وہ یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان 1948 سے لے کے آج تک مختلف مقامات اور مختلف ایونٹس کے اوپر مختلف جگہوں پر جنگوں کی ایسی سچویشن پیدا ہوتی رہی کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، اور یہی وجہ کہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ اپنے اسلحے پہ، بارود پہ اور ملٹری اکوپمنٹ پہ لگاتے ہیں۔ ناظرین، اگر میں بات کرتا ہوں انڈیا کی، تو انڈیا نے چائنا سے اب تک جو یہ دو ڈیکیڈز کی میں بات کر رہا ہوں، تو چائنا سے انڈیا نے اب تک $10 بلین کا سامان خریدا ہے، جس میں بیسیکلی جو شامل ہیں چیزیں وہ ہیں ان کا رڈار سسٹم ہے، کمیونیکیشن سسٹم ہے، نائٹ ویژن اکوپمنٹ ہے، IT سائٹس ہیں، مختلف قسم کے ایمونیشن ہیں، اسمال آرمز ویپن ہیں، اور اس کے علاوہ ویپنز کے کمپوننٹس ہیں۔ 2025 تک اگر کہا جائے تو چائنا بیسیکلی جو ہے وہ ایک بہت بڑی کھیپ انڈیا کو بیچا کرتا تھا، اور انڈیا اس سے یہ کھیپ خریدا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں تو USA ہے جو کہ انڈیا کو سپورٹ کرتا رہا، اور انڈیا نے اس سے بہت سامان خریدا۔ ہم بات کرتے ہیں تو USA نے اب تک $20 بلین کا سامان انڈیا کو بیچا ہے، جس میں ایکچولی F-18 جو ان کا فائٹر جیٹ ہے وہ شامل ہے، اپیچی ہیلی کاپٹرز ہیں، C-17 ان کا جو ٹرانسپورٹ ایک طیارہ ہے، ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، اس کے بعد چنوک ہیں جو کہ ہیلیز ہیں، ان کے مختلف قسم کے ڈرونز ہیں، اور ابھی تک یہ جو ڈرونز کی میں بات کر رہا ہوں یہ ڈرونز ابھی پائپ لائن میں ان کی آلریڈی کے ایگریمنٹ چل رہا ہے، اور ان کو وہ اب ڈرونز بھی مل جائیں گے، یعنی کہ آلریڈی وہ اسرائیلی ڈرونز کے ساتھ تو بیسیکلی ہینڈل کر ہی رہے تھے، اب وہ USA کے ڈرونز کو بھی لے لیں گے۔ تیسرا جو بڑا ملک ہے جس سے انڈیا نے سامان خریدا ہے اور آپ سب کے نالج میں وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل سے بھارت نے اب تک ڈرونز خریدے ہیں، اور ٹوٹل جو رقم ہے جو اس نے اسرائیل کو پے کی ہے فار دیز آل تھنگس وہ ہے تقریباً $12 بلین، اور اس میں اس نے جو سامان خریدا ہے وہ ہے ڈرونز، راکٹ انجنز، راڈارز ہیں، میزائلز ہیں اور ایمونیشن ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھارت نے UK سے بھی کافی سامان خریدا جو تقریباً $2.5 بلین کا سامان ہے۔ پھر بھارت نے رشیا سے جو سامان خریدا وہ آلموسٹ $10 بلین کا ہے، فرانس سے $8.8 بلین کا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان نے بھی اس کے اوپر اپنی بساط سے بڑھ کر یہ خرچہ کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انڈیا مسلسل جو سامان خریدتا تھا وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے نالج میں بھی آتا تھا، اور پاکستان نے اس کے اوپر بھی بڑا خرچہ کیا۔ پاکستان نے چائنا سے اب تک جو 2 ڈیکیڈز کی میں بات کر رہا ہوں $10 بلین کا سامان خریدا ہے، اور اس میں بیسیکلی جو پاکستان نے چائنا سے لیے JF-17 ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، سب میرینز ہیں، ٹینکس ہیں، ڈرونز ہیں، راڈارز ہیں، اور اس کے علاوہ میزلز ہیں۔ پاکستان اس وقت بیسیکلی 85% جو ہے نا وہ امپورٹ جو سامان کر رہا ہے، جنگی سامان، وہ چائنا سے کر رہا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو 85 از بیسیکلی دی میجر پارٹ جو کہ وہ اکوپمنٹ کی شکل میں چائنا سے لے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر پاکستان کی ٹوٹل ڈیپینڈنسی چائنا پہ ہونی چاہیے، لیکن امریکہ پہ کیوں ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے USA سے اب تک جو سامان خریدا ہے اس کی کاسٹ ہے آلموسٹ 2 ڈیکیڈز کی $10 بلین، اور USA سے پاکستان نے کیا لیا؟ F-16 لیے، ہیلیز لیے، کوبراز لیے، مختلف نیول اکوپمنٹ لیا، راڈارز لیے اور ڈرونز لیے۔
اور پھر ہم تیسری بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان نے جو تیسرا بڑا ملک ہے جو پاکستان کو اب تک سپورٹ کرتا رہا ہے وہ رشیا ہے، جس کو اس نے $2 بلین کا جو ہے سامان اس میں خریدا. تو ناظرین اب بات یہ ہے کہ جو لاسٹ 2 ڈیکیڈز جو کہ 2005 سے 2025 کی ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا نے اپنے اس جنگی ساز و سامان کے پیچھے 200 سے 250 بلین ڈالرز لگائے ہیں اور پاکستان نے اس میں تقریباً 70 سے 90 بلین ڈالرز لگائے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سارا سینیریو دیکھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہمارے ذہن میں ڈیفینیٹلی یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا ساز و سامان جو خریدا جاتا ہے اس دکاندار کا فائدہ کیا اس میں ہے کہ یہ ساز و سامان خریدا جائے یا روک دیا جائے؟ یہ سوال ناظرین بڑا کلیئر ہے. اب ہم یہی بات چیت اگر ہم ان دی بیک ڈراپ آف امریکہ کا جو سٹینس ہے ابھی صدر ٹرمپ نے جو بات چیت کی ایگزیکٹلی پچھلے 3 دن سے جو بات چیت ان کی چل رہی ہے وہ بھی اسی طرف ہی انڈیکیٹ کر رہی ہے. امریکہ نے پہلا اپنا بیان یہ دیا تھا کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، دونوں کا آپس کا ایک ایشو ہے، دے کین ریزالو اٹ. پھر ٹرمپ نے جس دن بیسیکلی انڈیا نے میزائلز اٹیک کیے تو ٹرمپ کا بیان آیا کہ اٹس اے شیمفل ایکٹ فرام انڈین سائڈ. اور اب جو ریسنٹلی ان کا بیان آیا وہ ٹٹ فار ٹیٹ کر دیا گیا، یعنی کہ انڈیا نے ہمارے اوپر پہلے میزائل گرائے، پھر انڈیا نے ہمارے اوپر ڈرونز گرائے، ہم نے ان کے بدلے میں جو بھی ایکٹیویٹی کی وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ سب کچھ برابر ہو گیا اور اب مزید کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جنگ کو آگے بڑھایا جائے. میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کے جو ہے لوگ اس وقت ڈیفینیٹلی انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیاں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں. سورت میں یہ سب لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے سر جوڑ کے آگے کا پلان کر رہے ہیں. ابھی تک کی جو سچویشن جس طرح چلی ہے یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے جو اسرائیل نے لیبنن میں کیا تھا. تو یہ اسی بیسیکلی ماڈل کو اپنانے کے لیے آگے کی طرف چل رہے ہیں. اچھا ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سارا سینیریو ہے اس کے اوپر جس طرح میں نے بات کی ہے آپ کو، تو اب ہمارا سوال یہی ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت دنیا سے اتنا ہیوی پیسہ دے کے یہ سامان لے رہے ہیں جس میں آپ کی سپر پاور ساری شامل ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وائی اینی کنٹری جو کہ سپر پاور میں فال کرتی ہے، چاہے وہ یو ایس اے ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ چائنا ہے اور ایون اسرائیل ہے جو کہ جتنا سامان وہ دے چکا ہے انڈیا کو، وائی دے وڈ لائک کہ یہ وار ختم ہو جائے. وہ ویکیوم جو کریٹ ہوگا اس کی ڈیمانڈ کے لیے دے آر آلریڈی ریڈی کہ دا مومنٹ ان کی یہ جنگ شروع ہوگی تو ان کی ڈیفیشنسی سٹارٹ ہونے لگ جائے گی اور اس ڈیفیشنسی کو فل اپ کرنے کے لیے دونوں ممالک ہمیں اپنے آرڈرز پلیس کر کے اپنی ڈیفیشنسی کو فل اپ کریں گے. تو دیکھیں یہ تو بڑا ایک آبویس سین نظر آ رہا ہے. آپ کو پچھلے 2 دنوں میں کسی بھی سپر پاور کا کوئی ایک ایسا جملہ نہیں نظر آیا ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ ایگزیکٹلی دے آر سپورٹنگ فار دا پیس. نو، دے آر ناٹ گیونگ ایگزیکٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، دے آر ناٹ گیونگ ایگزیکٹ سینٹینسز. نہ وہ کو کھل کے بات کر رہے ہیں، سب ڈپلومیٹک باتیں کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ جب آپ کسی سے اتنا ہیوی سامان خرید لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ سامان آپ کے پاس سٹاک رہے، صدیوں سٹاک رہے اور آپ کا وہ استعمال ہی نہیں ہوگا تو آپ مجھ سے خریدیں گے کیسے؟ لہٰذا وہ چاہتے ہی کہ یہ استعمال ہو. اور یو ایس اے کی تو ہسٹری ہے کہ جب ان کا اپنا سامان سٹاک ہونے لگ جاتا ہے کافی زیادہ تو کسی نہ کسی ملک کے اوپر جنگ امپوز کر دیتے ہیں. اچھا ناظرین اس سارے سینیریو کے بیچ میں یہ جس طرح کے حالات پیدا ہوئے، جس طرح میں نے بتایا کہ کون سے ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے. جو مال بیچ رہا ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. وہیں پر ایک اور گروپ بھی ہے جو کہ اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ کون سا گروپ ہے؟ سوشل میڈیا کا فیک گروپ. عجیب و غریب سچویشن ہے کہ اس ملک میں پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، آپ لوگ ڈیفینیٹلی جو بیٹھے ہوئے کوئی لاہور میں ہوگا، کوئی رینجر خان میں ہوگا، کوئی صادق آباد میں ہوگا، کوئی کراچی بیٹھا ہے، کوئی کوئٹہ بیٹھا ہوا ہے. اور انڈیا یہ نیوز دے رہا ہے کہ جی لاہور ہم نے آدھا فتح کر لیا ہے، آزاد جموں کشمیر ہم نے تقریباً پورا لے لیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف گرفتار ہو گئے ہیں. مطلب یار آپ لوگ کچھ سوچے سمجھے بغیر کیسے نیوز دے دیتے ہیں؟ اتھینٹسٹی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ وہ دور نہیں رہا جب لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی نیوز سنتے ساتھ ہی فوراً بلیو کرنے لگ جائیں گے. اتھینٹسٹی کی کوئی بات ہوتی ہے. آپ نے اگر اڑانی بھی ہے تو یار کو بے پرکی نہ اڑائے، کو دیکھے تو صحیح کہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. مطلب آپ نے پورے پاکستان کو یہ شو کیا کہ پورا فل بلیک آؤٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، پورا پاکستان بلیک آؤٹ ہو گیا ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم لوگ اس وقت بڑے الحمدللہ بڑے
بڑے ہی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. اور ہماری جو فوج ہے اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے, اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ عوام کا سامنا بھی کر رہی ہے, وہ اپنی سچویشن کو اسٹیبلائزیشن کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے, وہ پولیٹیشنز کو بھی ایک پیج پر لا رہی ہے. یہ سارے کام اکٹھے مل کے اس وقت حکومت اور فوج کر رہے ہیں. تو قوم تو آٹومیٹکلی فوج کے ساتھ کڑی ہے. آپ اگر آج کی وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں ہمارے جو جوان مختلف سڑکوں پر مختلف شہروں میں گزر رہے تھے, لوگ ان کو پھولوں کی پتیاں پھینک رہے تھے, کوئی ان کو فروٹ دے رہا ہے, کوئی ان کو کولڈ ڈرنکس دے رہا ہے. تو یہ تو ایک اچھا ایک سینیریو ہماری طرف کریٹ ہو گیا. تو یہ فیک نیوز کا چلانا بند کریں. آپ نے ڈی جی ایس پی آر سے متعلق بھی جو اس کے بیانات ہیں اس کا بھی ایک ڈیپ فیک نیوز بنا کے وہ چلا دی, اور ایک اے آئی بیسڈ ایک چلا دیا جس میں ٹرمپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی میں ہوں پیس کا حامی, لیکن اگر دونوں ملکوں میں جنگ ہو گئی تو میں انڈیا کا ہی ساتھ دوں گا بیکاز آئی لو انڈین پیپل. ٹھیک ہے یار, ہیوا ہارٹ, کون اس طرح کے بیانات دیتا ہے؟ اس طرح کی چیزیں نہ کریں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو آگے کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور وہ کنکلوژن یہی ہوگا کہ ناظرین یہ اس وقت بڑے سوچ سمجھ کی بات ہے ہمارے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی کہ ہمیں جنگ کی طرف بیسیکلی گھسیٹا جا رہا ہے یا پش کیا جا رہا ہے, ہمیں دھکیلا جا رہا ہے, ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے. لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اس جنگ میں کسی طریقے سے انوالو ہو جائیں, جبکہ دونوں نیوکلیر اسٹیٹس ہیں. دو نیوکلیر اسٹیٹس اتنی عقل رکھتی ہیں کہ اگر انہوں نے آپس میں جنگ کر لی تو نیوکلیر اسٹیٹ کا وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے, اور اگر پاکستان یا انڈیا کو وہ تھریش ہولڈ جس کو بھی وہ میٹ کر گیا تو ڈیفینیٹلی نیوکلیر وار ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں جو کہ فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں, اور اسی طرح بھارت کی طرف بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہمیں پش کیا جا رہا ہے ٹورڈز اے وار, اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم جنگ لڑیں, ہمارا اسلحہ استعمال ہو, ہمارے اسلحے کی ڈیفیشنسی کریٹ ہو, اور ہم آپ سے اور مال خرید سکیں. سو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وار اپیرنٹلی لگ نہیں رہی کہ یہ کوئی وار ہے, یہ کوئی ایک چھوٹا موٹا, جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم بھی 2019 میں بھی دیکھا تھا, سرجیکل اسٹرائک سے پلس ڈرامہ ہے. اس کو ہم سرجیکل اسٹرائک پلس کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو وائی ٹو انگیج پیپل ان دس ڈرامہ فار اے لانگر پیریڈ, لیٹس فنش اٹ آف. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.